لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال الله تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کریم نے ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک جیسی بابرکت اور رحمت اور شفقت والا مہینہ عطا کر دیتا ہے. ادھے اوپر انسان جتنا بھی اللہ دا شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے. بہت سارے لوگ پچھلے سال زندہ سن، اج نہیں ہیں، اللہ دے کول چلے گئے. اللہ کریم نے سانو زندگی دیتی ہے اور زندگی دے نال نال رمضان عطا کیتا ہے. ادھے اوپر اللہ دا جتنا بھی شکر ادا کیتا جائے اتنا کم ہے. اور پھر اللہ کریم نے اس مہینے نو رحمت بنا کے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا کیتا. رمضان المبارک دی ایک ایک گھڑی، رمضان المبارک دا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ اے اللہ دی طرفوں رحمت بن کے اس امت نو عطا ہویا ہے. اور مومن انسان نو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ دی رحمت خوب حاصل کرے، محنت کر کے، عبادت کر کے، اپنے گناہاں دی معافی مانگ کے خوب اللہ نو راضی کرن دی مومن انسان نو کوشش کرنی چاہیے. اے اللہ دی رحمت ہے اور اے ایک ایک لحظہ، ایک ایک لمحہ اللہ نے رحمت بنایا ہے. اور پھر اللہ کریم نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جڑی کتاب عطا کیتی ہے قرآن مقدس دی صورت دے اندر، اللہ کریم نے اس قرآن نو بھی رحمت بنایا ہے. فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. رمضان دیتا تو رحمت بنا کے دیتا، اور پھر اللہ نے قرآن دیتا تو قرآن بھی رحمت بنا کے اس امت نو عطا کیتا. اور جس نبی دا میں اور تسی کلمہ پڑھے آئے، میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. کائنات دے لوگو، میرا محمد میری رحمت دا نمونہ بن کے تواڈے کولوں آ گیا. گویا کہ اللہ کریم نے رمضان دیتا تا رحمت، اور اللہ کریم نے قرآن و ہدایت واسطے قرآن دیتا تا رحمت. اللہ کریم نے جڑا نبی عطا کیتا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت بڑھا کے دیتا.
نبی بھی رحمت، رمضان بھی رحمت، قرآن بھی رحمت۔ اللہ کریم نے تین رحمتاں ملا کے کٹھیاں کر کے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا کیتیاں۔ میرے تواڈے درمیان اور پہلے لوگاں دے درمیان فرق ہے کہ پہلے لوگ اللہ دے کولوں اللہ دی رحمت منگدے ہوندے سن رمضان دی صورت دے اندر۔ ابن معلّہ ابن الفضل تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اسی 6 مہینے پہلے اللہ دے کولوں رمضان منگدے ہوندے ساں کہ اللہم بلغنا الی رمضان، اللہ رمضان دیاں دولتاں نصیب کر دے۔ میں تو تسی تو منگیا ہی کوئی نہیں، اللہ نے بن منگے رمضان رحمت بنا کے عطا کر دیتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق حسی تا اللہ کو منگیا ہی کوئی نہیں، اللہ نے بغیر منگن تو محبوب نو رحمت بنا کے عطا کر دیتا۔ اسی قرآن رب کو منگیا کوئی نہیں، اللہ نے قرآن نو بغیر منگن تو رحمت بنا کے عطا کر دیتا۔ یہ تینوں رحمتاں اللہ نے اس امت دے نصیب دے اندر کر دیتیاں تاکہ امت دا ایک ایک فرد اس رحمت والے مہینے دے اندر، برکت والے مہینے دے اندر اللہ کو معافی منگے اور اپنے گناہاں دی معافی مانگ کے جنت دا مستحق بن جائے۔ لیکن بھائیو یاد رکھنا، یہ تینوں رحمتاں اللہ نے بنائیاں تو صرف مسلمان موحد واسطے بنائیاں۔ رمضان رحمت ہے تو موحد مسلمان واسطے رحمت ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود رحمت ہے، میرے پیغمبر دی ایک ایک ادا رحمت ہے تو مسلمان موحد واسطے رحمت ہے، اور قرآن رحمت ہے تو قرآن منن والے واسطے رحمت ہے۔ جیڑا بندہ کفر دی زندگی بسر کردا ہے، جیڑا بندہ شرک والی زندگی بسر کردا ہے، جیڑا بندہ بدعات والی زندگی بسر کردا ہے، اس نو نہ رمضان دیاں رحمتہ دا کوئی فائدہ ہے، نہ اس نو قرآن والی رحمت دا کوئی فائدہ ہے، اور نہ ہی وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت دا فائدہ ہے۔ سارے نالوں پہلی شرط ہے اللہ دیاں رحمت حاصل کرنے واسطے کہ انسان دے دل دے اندر عقیدہ توحید ہونا چاہیے، انسان نو شرک دے کولوں بیزاری ہونی چاہیے۔ جس دل دے اندر شرک والا گند موجود ہے، جس دل دے اندر بدعت والا گند موجود ہے، اس واسطے قرآن بھی رحمت نہیں، اس واسطے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت نہیں، ایسے بندے واسطے رمضان بھی رحمت نہیں ہے۔ شرط ہے اگر انہاں تیناں رحمتاں حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس واسطے شرط ہے کہ انسان نو شرک والے گناہ دے کولوں معافی منگنی ہوئے گی، اللہ دے کولوں معافی منگ کے اللہ دے دربار دے اندر اپنے گناہاں دی معافی منگ کے اور آئندہ شرک نہ کرن دا وعدہ کرنا ہوئے گا، ورنہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہیں، شفیع المشرکین نہیں ہیں۔ میرا پیغمبر قیامت والے دن سفارش کریں گے، گناہ گار لوگاں دی سفارش کریں گے، میرے محبوب پیغمبر کسی مشرک دی سفارش نہیں کریں گے۔ اس واسطے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم نے ہر پیغمبر دے نال ایک دعا دا وعدہ کیتا ہے، میرا پیغمبر ہو تسی دعا کرو میں اللہ تواڈی دعا قبول کراں گا۔ ہر پیغمبر نے وہ دعا کیتی اور اللہ نے قبول کیتی۔ کائنات دے لوگو، اللہ نے میں محمد نو بھی آکھیا، لیکن میں محمد نے وہ دعا نہیں کی تھی، میں محمد نے اپنی امت واسطے سنبھال کے رکھی، یہ قیامت والے دن وہ دعا کراں گا۔ لیکن میرے ساتھیو یاد رکھنا، میں محمد دی دعا دا اس نو فائدہ ہوگا من مات من امتی لا یشرک باللہ، جیڑا بندہ اس حال دے اوپر فوت ہوئے کہ اس نے شرک نہ کیتا ہوئے، پھر میں محمد دی سفارش بھی دے کم آ جائے گی۔ اگر شرک والا گناہ ہوئے گا نہ محمد الرسول اللہ دی رحمت فائدہ دے گی، اگر شرک والا گناہ ہے نہ رمضان والی رحمت اس نو فائدہ دے گی، اگر شرک والا گناہ ہے نہ قرآن والی رحمت اس نو فائدہ دے گی۔ اس واسطے اللہ کریم نے اتنے بھی اعلان کیتا، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ اللہ اعلان کر رہے ہیں کائنات دے لوگوں، اے یقینی بات ہے کہ رمضان میں تنوں رحمت بنا کے عطا کیتا ہے، اے پکی بات ہے کہ میرے محمد دا وجود تھوڑے واسطے رحمت بن کے آ گیا ہے، اے یقینی بات ہے کہ قرآن رحمت بنا کے میں تنوں عطا کیتا ہے، لیکن اے اس بندے واسطے کہ جڑا میں اللہ دا باغی نہ بنے، میں اللہ دی ذات اور صفات دے اندر غیر اللہ نو شریک نہ کرے۔ جڑا بندہ شرک کردا ہے، اللہ صاف اعلان کر رہے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر
یغفر ان یشرکا، میں اللہ کدی بھی معاف نہیں کراں گا، میں اللہ معافی دا اعلان ایسے بندے واسطے کدی نہیں کراں گا، میں اللہ ایسے بندے نو کدی بھی معاف نہیں کراں گا ان یشرک باللہ، جڑا اللہ دی ذات اور صفات دے اندر غیر اللہ نو شریک کردا ہے، ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء، شرک تو علاوہ میں اللہ جس نو چاہواں گا او دے گناہاں نو معاف کر دیواں گا، باقی لوگاں واسطے میں اللہ رمضان بھی رحمت بناواں گا، شرک نہ کرن والے لوگاں واسطے میرا محمد بھی رحمت بن کے آیا ہے، اور شرک نہ کرن والے لوگاں واسطے میرا قرآن بھی رحمت بن کے آیا ہے۔ اگر شرک تو بعد کی زندگی بسر کرو گے، باقی جتنے گناہ بھی ہو جائیں گے، جتنے قصور بھی ہو جائیں گے، میں اللہ توحید دی برکت دی وجہ تو سارے گناہ معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا کر دیواں گا۔ پر شرک نہیں کرنا، یہ شرک صرف گناہ نہیں ہے بلکہ ظلم عظیم ہے، ظلم عظیم۔ اعظم بھائی توجہ فرماؤ، ایک قبولیت دا ٹائم ہے، انشاءاللہ جو گناہ معاف ہونے، اب مختصر جی وقت ہے، وہ بھی تسی اکھاں بند کر لیں نا، اے چنگی گل نہیں، اتنے میرے کول آ جاؤ، اچھا پھر اکھاں کھولو تھوڑی جی۔ ان اللہ لا یغفر، کائنات دے لوگو، میں اللہ بندے دے نال او دی ماں تو بھی زیادہ کئی گنا پیار کرنا، میں اللہ اپنے بندے دے نال بڑی محبت کرنا، لیکن خیال کرنا میرے دربار دے اندر شرک کر کے نہ آنا، ساری زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیواں گا۔ تسی وضو کرو گے، وضو کرن دے نال تواڈے گناہ معاف ہو جان گے، نماز پڑھو گے، نماز پڑھن دے نال تواڈے گناہ معاف ہو جان گے، روزہ رکھو گے، روزے رکھن دے نال تواڈے گناہ معاف ہو جان گے، صدقہ خیرات کرو گے، صدقہ خیرات دے نال تواڈے گناہ معاف ہو جان گے، سحریاں تے افطاریاں کرو گے، سحریاں تے افطاریاں دے نال تواڈے گناہ معاف ہو جان گے، لیکن شرک والا جرم کر کے میں اللہ دے دربار دے اندر آنا، اگر شرک والا جرم کر کے میں اللہ دے دربار دے اندر آئے گا، پھر کوئی نیکی بھی تیری قبول نہیں ہوئے گی، اے رمضان دے روزے رکھے بھی میں اللہ تیرے منہ تے مار دیواں گا، اے تراویحاں پڑھیاں بھی تیریاں ضائع ہو جان گیاں، اے سحریاں تے افطاریاں کیتیاں بھی تیریاں ضائع ہو جان گیاں، شرک والا گناہ سرزد ہو گیا تو رمضان والی رحمت بھی نصیب نہیں ہوئے گی، شرک والا گناہ سرزد ہو گیا تو میرے محمد دی وجود والی رحمت بھی نصیب نہیں ہوئے گی، شرک والا گناہ ہو گیا تو قرآن والی رحمت بھی نصیب نہیں ہوئے گی، اس وقت تک جس وقت تک تو شرک کو توبہ نہیں کر لویں گا۔ امام الانبیاء جناب محمد میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث راوی سیدنا ابو ہریرہ، سارے بولو کی کہنا ہے، صحابی دا نام آیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ قیامت والے دن ابو ہریرہ دا تو ساتھ نصیب فرمائے۔ ابو ہریرہ کہن دیں کہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری دی حدیث، میری بات نو اپنی دل دیاں تختیاں تے نوٹ کرنا، ایک ایک بات ذمہ دار ہاں، تیری خیر خواہی دے نال گفتگو کر رہے ہاں، تیرے نال لڑائی کوئی نہیں، دنگا کوئی نہیں، فساد کوئی نہیں، اس وقت سے کوشش کر رہے ہیں کہ میری تے تیری آخرت بہتر ہو جائے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دا دن آزر ابراہیم دے سامنے آ جان گے اور کہیں گے، اے ابراہیم میں تیرا باپ آزر ساری زندگی میں تیری مخالفت دے اندر بسر کرتا رہ گیا، آج قیامت قائم ہو گئی ہے، آج اللہ دی عدالت دے اندر پیشی ہو گئی ہے، اے ابراہیم میں آج تیری مخالفت نہیں کراں گا، آج اللہ دے دربار دے اندر دعا کر دے، میری سفارش کر دے کہ آج قیامت والے دن میں آزر نو اللہ معاف کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے دربار دے اندر ہاتھ اٹھان گے اور کہنے گے، رب لا تحزنی یوم یبعثون، اللہ جی قیامت والے دن میں ابراہیم نو پریشان نہ کرنا، ساری دنیا دے سامنے، سارے نبیوں دے سامنے، ساریاں قوموں دے سامنے میرے باپ آزر نو جہنم دے
اندر سٹیا جائے گا تو میں ابراہیم واسطے بڑی پریشانی دا مقام ہے، میں ابراہیم واسطے بڑی ٹینشن دا مقام ہے۔ اللہ کریم جنت دا دروازہ کھول کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمان گے انظر وراک، اے ابراہیم سامنے دیکھو نا۔ حضرت ابراہیم جنت دے اندر دیکھ رہے ہیں، جنت دے اندر نظرہ دوڑا رہے ہیں، جنت دیاں نعمتاں دیکھ رہے ہیں، جنت دے محل دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر تو بعد اللہ دے طرف حکم ہوئے گا ابراہیم اپنے پاؤں دی طرف دیکھو نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پاؤں مبارک دی طرف دیکھیں گے، اتھے آزر موجود نہیں ہوئے گا، آزر موجود نہیں ہوئے گا، ایک بجو دی شکل دے اندر جانور کھڑا ہوئے گا جیڑا خون دے اندر لت پت ہوئے گا، اور ابراہیم علیہ السلام دے پیروں نو چٹ رہے ہوئے گا۔ اللہ دے خلیل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام رو کے کہن گے اللہ اتھے میرا باپ آزر آئی۔ فرمایا ہاں میرے پیغمبر ابراہیم باپ تیرا ضرور آئی، آزر ضرور آئی، آج اسی ہوتی انسانیت والی شکل تبدیل کر کے بجو بنا دیتا ہے، اور قیامت والے دن آئی دے دن اسی جدو جہنم دے اندر اس نو سٹاں گے، کوئی بندہ اے نہیں کہے گا کہ ابراہیم دے والد نو جہنم دے اندر سٹیا جا رہا ہے، سارے بندے ہی کہن گے بجو ایک جانور ہے، اے دے پیروں دے کولو گھسیٹ کے نو سٹیا جا رہا ہے۔ اے ابراہیم پیغمبر خیال کرنا، خیال کرنا، تیرا باپ ضرور ہے لیکن مشرک ہے، تیرا رشتہ دار ضرور ہے لیکن مشرک ہے، تیرا سکا باپ ضرور ہے لیکن مشرک ہے، اور مشرکوں دے اوپر میں اللہ نے جنت نو حرام کر دیتا ہے۔ اگرچہ تیرا باپ کیوں نہیں، اگرچہ تیرا رشتہ دار کوئی نہیں، لیکن اے شرک کر کے آیا ابراہیم، خیال کرنا اج آزر دی شکل اسی بجو دے اندر تبدیل کر کے جہنم دے اندر تا سٹ دیواں گے، لیکن کسی مشرک نو جنت دا داخلہ نہیں ملے گا۔ اللہ اللہ، اندازہ لگاؤ لوگو، اندازہ لگاؤ، سکا باپ ہے ابراہیم علیہ السلام دا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے سکے باپ دے قیامت والے دن کم نہیں آ رہے، کہ کدوں نہیں آ رہے کہ جدو شرک کیتا ہے، شرک والا گناہ سرزد ہو گیا ہے، سکا باپ ہے ابراہیم دے سامنے آزر دی شکل نو بجو دے اندر تبدیل کر کے جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے گا، اور اللہ دا فیصلہ ہے ثابت ہوئے گا کہ جیڑا بندہ شرک کر کے آئے گا نہ رمضان والی رحمت دا انہوں فائدہ ہے، نہ قرآن والی رحمت دا انہوں فائدہ ہے، نہ میرے محمد دے وجود والی رحمت دا فائدہ ہے۔ ہاں اگر شرک تو باز ہو کے آئے، میری توحید نو محفوظ کر کے آئے، میں اللہ تواڈے واسطے رمضان بھی رحمت بنا دیواں گا، قرآن بھی رحمت بنا دیواں گا، میرا محمد بھی تواڈے واسطے رحمت بن جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث سنیے گا اور صبح دعا کریے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا، اگر او دے نامہ اعمال نو روئے زمین تے پھیلایا جائے نہ پھیلایا جائے، ایک چونٹی نو بھی چلن دی جگہ نہیں ہوئے گی، اتنے گناہ ہون گے، اتنے گناہ۔ اور اگر او دے گناہاں نو جوڑیا جائے تو الہ انان السماء، آسمان دیاں بلندیاں تک پہنچان گے، اور اللہ کہن گے میرے فرشتیو انہیں گناہ تا بڑے کیتن، حالانکہ میرا اللہ جاندہ ہے گناہ تا بڑے کیتن، لیکن میں نو اے دسو کہ انہیں شرک تا نہیں کیتا، حالانکہ میرا اللہ جاندہ ہے، لیکن اللہ ساریاں تدبیران دے نال اپنے کم کرا رہا ہے۔ اللہ دے فرشتے کھنگار رہے ہیں، کدی سجی سائڈ تے او دے گناہاں نو کر دین، کبھی کھبی سائڈ تے او دے گناہاں نو کر دین، ٹھنگالن تو بعد کہہ دین اللہ دے نام اعمال دے اندر ہر برائی پائی جا رہی ہے، ہر برائی، لیکن انہیں تیری ذات اور صفات دے اندر غیر اللہ نو شریک نہیں کیتا۔ اللہ اللہ اتنے گناہ ہیں، ایک چونٹی نو میں چلن دی جگہ روئے زمین تے نہیں مل رہی، اتنے گناہ ہیں، اگر ایدے جوڑے جائے گناہاں نو تا آسمان دیاں بلندیاں تک پہنچ جان دیں، لیکن اللہ ہر گناہ پایا جا رہا ہے، لیکن انہیں تیری ذات اور صفات دے نال غیر اللہ نو شریک نہیں کیتا۔ اللہ فرمان کے لا ابالی لا ابالی، میں اللہ نو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، میری توحید دے نال وفا کر کے آیا ہے، انہیں شرک نہیں کیتا، میری توحید دے نال وفا کر کے آیا ہے۔ آئی توحید دی برکت دی وجہ تو میں اللہ دی ساری زندگی دے سارے گناہوں نو معاف کر رہے ہو۔ اللہ اللہ اللہ، اس واسطے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک، اور کائنات دے لوگو شرک کر کے میں اللہ دے دروازے دے اندر نہ آنا،
ورنہ رمضان والی رحمت دا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ شرک کر کے میں اللہ دے دروازے دے اندر نہ آنا، ورنہ قرآن والی رحمت دا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ شرک کر کے اللہ دے دروازے دے اندر نہ آنا، ورنہ میرے محمد دے وجود والی رحمت دا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ شرک تو علاوہ اگر بحیثیت ہی نہ انسان ہون دے، غلطیاں ہون گیاں تو میں اللہ روزے نال بھی معاف کر دیواں گا، سحریاں کھان دے نال بھی میں اللہ معاف کر دیواں گا، افطاریاں کرن دے نال بھی میں اللہ معاف کر دیواں گا۔ ہاں اگر کوئی گناہ رہ بھی گیا، شرک کو بچ کے آؤ گے تو قیامت والے دن میرا محمد سفارش کرے گا، اور میرے محمد دی سفارش دی وجہ تو میں اللہ تواڈے گناہاں نو معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا کر دیواں گا۔ تو بھائیو، اج دا میسج، اج دا پیغام، رمضان رحمت ہے کوئی شک نہیں، لیکن اس بندے واسطے جڑا بندہ شرک نہیں کرتا۔ قرآن رحمت ہے کوئی شک نہیں، لیکن اس بندے واسطے جڑا بندہ شرک نہیں کرتا۔ میرے محمد دا وجود رحمت ہے، لیکن اس بندے واسطے جڑا شرک نہیں کرتا۔ اگر زندگی دے اندر ایسا کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، اللہ کو اج ہی معافی منگیے گا۔ اے رحمت والا مہینہ، اے برکت والا مہینہ ساڑے اوپر سائبان کرن والا ہے۔ میری آخری بات، ایک تا شرک ہے نا، غیر اللہ دے سامنے جھک جانا، غیر اللہ نو ساجد روا اور مشکل کشا سمجھ لینا۔ قرآن مقدس نے ایک شرک اور بھی ذکر کیتا ہے، فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تسی ایسے بندے نو دیکھیا ہے کہ جن نے اپنے نفس نو معبود من لیا؟ دل کیتا ہے تو نماز پڑھ لئیے، دل کیتا ہے تو نماز نہیں پڑھی، دل کیتا ہے روزہ رکھ لیا ہے، دل کیتا ہے روزہ نہیں رکھیا، دل کیتا ہے مسجد کے اندر آ گئے، دل کیتا ہے مسجد کے اندر نہیں ہے، اپنے نفس نو معبود من لیا۔ جیڑا بندہ اپنے نفس نو معبود من لیندا وہ بندہ بھی مشرک ہے۔ اس واسطے اپنیاں ساریاں خواہشاں قربان کر کے، اپنے ساریاں دل دیاں مرضیاں قربان کر کے، جتھے میرے اللہ نے، میرے محمد نے کیا ہے جھک جاؤ، اتھے جھک جانا ہے۔ جتھے میرے اللہ تے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے باز آ جاؤ، اس تو باز آ جانا ہے۔ سحری دا طریقہ ہوئے تو میرے محمد والا، افطاری دا طریقہ ہوئے تو میرے محمد والا، اور روزے رکھن تے روزے کھولن دے طریقے ہوئے تو میرے محمد والے، رضا اللہ دی ہوئے، طریقہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا ہوئے۔ اللہ کہندے نے ایسا طریقہ اپنا کیا، میں اللہ تیری ساری زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ سحری کدو بند کرنی ہے؟ جدوں اذان ہوئے۔ کدو بند کرنی؟ جدوں اذان ہوئے۔ روزہ کدو کھولنا ہے؟ جدوں اذان ہوئے۔ کوئی بندہ یہ پوچھ لے قیامت والے دن، اگر اللہ نے یہی پوچھ لیا کہ جڑی ہے دعا پڑھنا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کیا یہ میرے محمد دا طریقہ آئی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج جڑا افطاری واسطے اعلان کرنا ہے روزے دارو روزے کھولن دا ٹائم ہو گیا، کیا یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ آئی؟ روزے دارو کھانا پینا بند کر دیو، سحری دا ٹائم ختم ہو گیا ہے، کیا یہ میرے محمد دا طریقہ ہے؟ نا، یہ محمدی طریقہ نہیں ہے۔ سحری بند کرنی ہے اذان دے نال، روزہ افطار کرنا ہے اذان دے نال، یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ہے۔ شرک چھوڑ کے میرے نبوی دے طریقے، میرے محمد دے طریقے نو اپنا لا۔ اللہ کہتے ہیں شرک تو علاوہ جتنے گناہ بھی ہو جان گے، میں اللہ توحید دی برکت دی وجہ تو معاف کر کے تینوں جنت دا داخلہ نصیب کر دیواں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔